اے بادلوں کو بھیجنے والے رب، اگر تیری بکریاں ہیں تو وہ میری طرف بھیج دے، کیونکہ میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا نا، میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اب پتہ نہیں تو کہاں رہتا ہے، کیسا لگتا ہے، یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، میں دیہاتی بندہ ہوں، سیدھا سادہ، میں بکریاں چرانے والا ہوں، میں بکریوں کے ریوڑ چراتا ہوں، تو ان لکا غنمن، اگر تیری بکریاں ہیں تو وہ ادھر ہی بھیج دے، ارعاہا، میں اسے چرایا کروں گا، انہیں دیکھوں گا تو تیری یاد آئے گی۔ ایک بندہ تھا جو گائے کی پوجا کرتا تھا، گائے کو خدا بنا رکھا تھا، گائے کی پوجا کرتا تھا دیہات کا رہنے والا، سیدھا سادہ بندہ تھا۔ وہ ایک دن نہ گائے کا رسا پکڑ کے، نہ وہ رسی پکڑ کے، دخل بہا یومن الی البستان، باغ میں آیا کہ اس کو چراؤں گا، گھاس کھلاؤں گا، چارہ کھلاؤں گا، اس کی خدمت کروں گا، کیونکہ اسے اس نے خدا بنا رکھا تھا، نعوذ باللہ۔ اب رب کرشمے دکھانے میں بڑی طاقت اور قوت کا مالک ہے۔ اللہ نے فرمایا ذرا اس کو جھٹکا نہ دیں، ذرا اس کو سمجھائیں نا، ڈائریکٹلی سمجھائیں اور ایسے طریقے سے سمجھائیں کہ اس کی عقل میں بات اتر جائے۔ جیسے ہی وہ باغ میں داخل ہوا نا، اچانک ایک بادل نمودار ہوا، اور جیسے ہی بادل اس باغ پہ آیا نا تو اس سے بجلی کڑکنے لگی، بادلوں کے گرجنے کی آواز آئی، اور آپ جانتے ہیں کہ بادل اگر قریب آ جائے ان سے بجلی کے کڑکنے کی آواز بھی آئے اور بادل کے گرجنے کی آواز بھی آئے تو بندہ ڈر جاتا ہے بعض دفعہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ جیسے ہی آوازیں سنی نا اس گائے نے تو وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ اللہ نے اس کے دماغ پہ وہ بات بٹھانی تھی نا، وہ سوچنے لگا، کہنے لگا جو گائے بجلی سے ڈرتی ہو، جو گائے بادل کے گرجنے سے ڈرتی ہو، وہ خدا تو نہیں ہو سکتی نا، لا یکون الہن، وہ خدا تو نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے آج تک میں اس کو خدا مانتا رہا، یہ غلط ہے، میں غلط راستے پہ چلتا رہا۔ اب وہ سوچنے لگا پھر خدا ہے کون، سارے جہاں کا رب کون ہے؟ سوچنے لگا جس نے بادل کو بھیجا ہے وہی تو خدا ہوگا، جس نے بادل کو بھیجا وہی رب لگتا ہوگا۔ اب اسے اور سمجھ نہیں تھی، زیادہ علم نہیں تھا، سیدھا سادہ بندہ تھا۔ اب اس نے انداز دیکھے، مخاطب کیسے کیا، کیا انداز تھا۔ وہ کہنے لگا یا رب السحاب، اے بادلوں کو بھیجنے والے رب۔ انداز دیکھیں، دیہاتیوں والا انداز، پنڈو والا انداز، میٹھا انداز، عاشقانہ دل ربا انداز، جہاں تک اس کی سمجھ کام کرتی تھی۔ مسجد نور والو، یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ وہ کہنے لگا یا رب الصحابی، اے بادلوں کو بھیجنے والے رب، ان لکا غنمن، اگر تیری بکریاں ہیں تو وہ میری طرف بھیج دے، کیونکہ میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا نا، تو ارعاہا، میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اب پتہ نہیں تو کہاں رہتا ہے، کیسا لگتا ہے، یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، میں دیہاتی بندہ ہوں، سیدھا سادہ، میں بکریاں چرانے والا ہوں، میں بکریوں کے ریوڑ چراتا ہوں، تو ان لکا غنمن، اگر تیری بکریاں ہیں تو وہ ادھر ہی بھیج دے، ارعاہا، میں اسے چرایا کروں گا، انہیں دیکھوں گا تو تیری یاد آئے گی، بکریوں کی نگہبانی کروں گا تو تیری یاد آئے گی، تجھے راضی کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اچھا پھر انداز اور بھی حسین ہے، کہنے لگا اگر علم یکن لکا غنمک، اگر تیری بکریاں نہیں ہیں نا تو پھر میری تو ہے نا، اقاسمک غنمی، تو آدھی بکریاں میں تجھے دے دوں گا، میں نہیں تیرے ساتھ فرق کرتا، میں تیرے ساتھ کوئی فرق نہیں کرتا، کیونکہ تو نے مجھے سمجھایا ہے یہ گائے میرا خدا نہیں ہو سکتی، یہ میری پروردگار نہیں ہو سکتی، میری مددگار نہیں ہو سکتی، جو بادل سے ڈر جائے وہ خدا کہاں ہو گئی۔ چلو میں جتنا سمجھتا ہوں یہ بکریاں اگر تیری نہیں ہے نا تو پھر اقاسمک غنمی، آدھی بکریاں، یہ ساری بکریوں کا جو ریوڑ ہے نا، آدھی تیری ہو گئی، آدھی میری ہو گئی۔ اچھا ان کو چراؤں گا اور پھر انہیں گنگنا کے سناؤں گا، پھر ان کا دودھ بھی دہوں گا، تجھے یاد کرتا رہوں گا۔ رب کو اس کا یہ میٹھا انداز بڑا پسند آیا۔ بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، عشق کے نعرے لگانے والے، اور ایک دیہاتی ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی اپنے سادہ مزاج کے مطابق بات کرتا ہے، روتا بھی رہتا ہے، حضور کے عشق کی بات کرتا ہے۔ وہ ایسا ہی عاشق تھا، اس نے تو کبھی اس کو پکارا ہی نہیں تھا، آج پکارا بھی تو عاشقانہ انداز کے اندر۔ رب کو اس کا یہ دل ربا انداز بڑا پسند آیا، اور جب پسند آیا نا
تو کہتے ہیں کہ اوحی اللہ الی نبی ذالک الزمانی، اللہ نے اس زمانے کے نبی کی طرف پیغام بھیجا، فرمایا اذهب الی رجل، اس کو نہیں بلانا، میرا حکم ہے تو چل کے جا، اس کو نہیں بلانا ہے، وہ جو ہے نا دیہاتی پینڈو ہے، جٹ ہے، کسان ہے، بکریاں چرانے والا چرواہا ہے، اس کو نہیں بلانا ہے، اس کی ادا مجھے پسند آ گئی ہے، بھا گئی ہے، خود چل کے جانا ہے، اور جا کر فقرأہ منی السلام، میرا سلام بھی کہہ دینا۔ او بھائی رب سلامی بھیج رہا ہے، میرا سلام بھی کہہ دینا، اور سلام کہنے کے بعد علم ہو ارکان الدین، اسے دین کے ارکان بتانا، وَقَذَفْتُ فِي قَلْبِهِ الْمَعْرِفَةَ، میں نے اس کو اپنی معرفت عطا کر دی ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے میری محبت کی باتیں کی، لیکن جو اس نے جس لب و لہجے میں میرے ساتھ بات کی مجھے پسند آیا ہے، جا اسے کلمہ بھی پڑھا اور میری معرفت کا نور بھی عطا فرما۔